بہت بڑا رحیم و کریم بھی ہے. فرمایا سب پر نہیں، جو تم میں کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اتنے روزے اور دنوں کے اندر رکھ کر رب کا قرب حاصل. اللہ. اور میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مریض بن جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو واقعی مریض ہوتے ہیں. جو لوگ واقعی مریض ہوتے ہیں ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت تو دی، لیکن آگے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، میں نے اجازت تو تمہیں دی ہے لیکن اس بیماری کے حالت میں بھی اگر رکھو گے تمہارے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ پاک نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. اس چیز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اور رمضان المبارک کے ذریعے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. اور آج لوگ وہ مسجدیں تلاش کرتے ہیں جن مسجدوں میں علم ترا کیف سے تراویح ہوتی ہے نا، علم ترا کیف ہے نا، وہ صورتیں مختصر سی پڑھ کر جلدی سے ہم چلے آئے. اور جس مسجد میں حافظ قرآن قرآن پاک سناتا ہے وہاں پر ہم کھڑے نہیں. کیوں کھڑے نہیں گے؟ جی کھڑا کون؟ حضرات محترم، یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہر ایک کو پتا ہے. اور یہ بھی پتا ہے کہ قبر کی تاریکی میں کوئی اور کام آنے والا نہیں، اپنے اعمال ہی کام آنے. اور یہ بھی پتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہم نے حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح سن لی، قرآن سن لیا، تراویح پڑھ لی، تو اللہ پاک اس قرآن کے صدقے میں ہماری بخشش فرمائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ روز قیامت حدیث پاک میں آتا ہے یہ رمضان اور قرآن جن دونوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا، دونوں رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے. رمضان کہے گا پروردگار عالم، میں نے دن بھر اس کو کھانے پینے اور جماع سے محفوظ رکھا، بری باتوں سے محفوظ رکھا. اے اللہ تیری رضا کی خاطر کھانا پینا ساری چیزیں ترک کر دی. پروردگار عالم، آج میں اس بندے کے بارے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کی بخشش و مغفرت فرما کر میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. آپ کی سبحان اللہ ہو. اسی طریقے سے قرآن پاک رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے پروردگار عالم، یہ بندہ وہ تھا کہ رمضان المبارک کا جب دن آتا تھا، دن میں جب ٹائم بچتا تھا، یہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا. اور دن بھر روزہ رکھ کر جب تھکاوٹ ہوتی تھی، اس تھکاوٹ کے عالم میں بھی اپنی نیند کی پرواہ کیے بغیر، اپنی تھکاوٹ کی پرواہ کیے بغیر تیری رضا کی خاطر اس نے قرآن پاک کو سماعت کیا ہے. حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کر اس نے پورے 30 پارے سنے تھے. پروردگار عالم، آج میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما. سبحان اللہ. میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب دونوں رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، پروردگار عالم فرمائے گا آج میری رحمت جوش میں ہے، جاؤ جاؤ، جو جس بندے نے قرآن پاک کو پڑھا یا سماعت کیا اور جس بندے نے میری رضا کی خاطر تراویح پڑھی، روزہ رکھا، آج میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے. سبحان اللہ. بتاؤ یہ روزہ اور یہ قرآن ہمارے لیے شفاعت کریں گے کہ نہیں؟ بولو اگر یہ شفاعت کریں گے تو جن کے صدقے میں یہ رمضان اور قرآن ملا تو وہ کتنی شفاعت کریں. ایک مولوی صاحب کہیں جنت البقیع کے پاس کھڑے تھے تو کوئی مولوی صاحب ان کو ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں پر کھڑے ہو کر کیوں وسیلے سے دعا کرتے ہیں، کہاں سے ساتھ
نے کہا وہ مولوی صاحب تھے، اگر میں ہوتا میں جواب دیتا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کہنے لگا جناب وسیلہ تو صبر اور نماز کا ہے، صبر کریں۔ قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو صبر و نماز سے مدد طلب کرو۔ ہم نے کہا تیرا صبر رب کی بارگاہ میں قبول ہے یا تیری نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہے، آپ کو گارنٹی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ ہم نے جو صبر کیا یا ہم نے جو رب کی رضا کے لیے نماز پڑھی، کیا کوئی گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ میری نماز 100% قبول ہو گئی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا روزہ 100% قبول ہو گیا؟ کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ایک گارنٹی ضرور ہے، وہ مدینے کا جو چاند ہے آمینہ کے بعد ہے نا، وہ گارنٹیڈ ہے رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اگر صبر اور نماز کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تو پھر جن کے سجدے میں صبر اور نماز ملے ان کو وسیلہ کیا کریں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اے لوگو روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دینے والا ہوں۔ فرمایا اس کی بہت ساری وجہ ہے، اس لیے کہ ہر فرقے والا ہر مذہب والا اپنی اپنی طور و طریقے سے عبادت کرتا ہے، کوئی معبودان باطلہ کرتے کے لیے کرتا ہے، کوئی معبود حقیقی کے لیے کرتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے یہ مخصوص مسلمانوں کے لیے ہے۔ اگرچہ بعض مذاہب میں روزے کا تصور ہے لیکن وہ اپنے بتوں کے لیے نہیں ہے، وہ اپنی باڈی کے لیے، اپنے صحت کے لیے، ان کا بھی تصور اپنے معبودان باطلہ کو خوش کرنا نہیں ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا میں نے وہ عبادت تجھے عطا کی ہے جس میں کوئی بھی مذہب والا شریک نہیں ہو سکتا۔ نماز تم پڑھتے ہو اور وہ اپنے بتوں کے آگے جھکتے ہیں، تم رب العالمین کے آگے جھکتے ہو، وہ شائبہ ہے، ان کے ساتھ مشابہت تھوڑی بہت پائی جاتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت میں نے تمہیں عطا کی ہے وہ صرف میرے لیے ہے اور اس کے علاوہ کسی مذہب میں یہ عبادت نہیں ہے۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا میں خود دینے والا ہوں۔ اب ذہن میں سوال ہوتا ہے ساری عبادتیں رب کے لیے، نماز رب کے لیے، حج خدا کے لیے، زکوٰۃ خدا کے لیے، سب چیزیں رب کے لیے، جزا بھی خود دینے والا ہے، لیکن روزے کو مخصوص کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے اے لوگو روزہ میں نے ایسی عبادت تمہارے اوپر مقرر کی ہے کہ اس میں کوئی بھی ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ روزہ تم نماز پڑھو گے، کوئی دیکھنے والا دیکھے گا، ہو سکتا ہے تمہارے دل میں شبہ پیدا ہو جائے یا اور زیادہ عملی کر لیں۔ تم زکوٰۃ دے رہے ہو سکتا ہے تمہارے دل میں شائبہ پیدا ہو، تم زیادہ اور زیادہ اعلانیاں دو، حج کرے تو اور زیادہ ڈھڈورتی دو، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ میں نے اپنے لیے مخصوص کی ہے اور اس کی جزا میں خود رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ تفسیر فرماتے ہیں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی نماز پڑھو گے جنت ملے گی، تم زکوٰۃ دو گے جنت ملے گی، حج ادا کرو گے جنت ملے گی، بہت ساری جو نیکیوں کا سرمایہ لے کر کے آؤ گے، تمہارے لیے جنت تیار کر کے میں نے رکھی ہے، جاؤ جنت میں آرام کرو، عیش کرو، ہمیشہ کی زندگی کا آرام ہے وہاں۔ لیکن لوگوں روزہ ایک ایسی عبادت ہے نا کہ اس کے بدلے میں جنت نہیں مالک جنت ملتا ہے۔ ہم تو مائل کا کرم ہے، کوئی سائے نہیں، راہ دکھلائے جسے کوئی راہ حضرات محترم، ہر رب کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے میں اس کو سوال کو پورا کروں، لیکن ہم ایک غفلت کی نیند میں پڑے رہتے ہیں۔
نہ سحری کا پتہ۔ رات ایک پروگرام میں مجھے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان مبارک ہے لیکن اس کے باوجود بھی جماعت ترک کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے نمازیں ترک کر رہے ہیں، کہتے ہیں جناب ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنا ہے کوئی احسان کرنا ہے؟ وہ تو فرض کیا ہے رب العالمین نے، جب نماز کا وقت ہو نماز کے لیے مسجد میں جا، یہ نہیں کہ تھوڑا سا کلی کی اور کھانا کھایا اور پھر سو گئے۔ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، پھر ہم اور جانور میں کیا فرق رہا؟ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ آئے کاشت کرو، تکلیف برداشت کرو، قریب مسجد ہو مسجد میں جا کر نماز پڑھو۔ اسی طریقے سے جب ہم لسی روٹی کھاتے اور جناب میری سب چڑھ گئی ہے، اوندا نظر آ گئی ہے، آج تک میں نہیں پڑھنا تھا۔ بھائی کیوں نہیں پڑھو گے آپ؟ روٹی کھائی پیٹ کے لیے اور پھر تراویح کا جو ہے چڑھاوا ہمارے اوپر ہے۔ یہ مت کریں، جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے آپ کثرت سے رب کی عبادت کریں۔ جو بندہ مومن اس مبارک مہینے میں نماز با جماعت کا انتظام کرتا ہے تو ہر برکت کے بدلے میں اللہ پاک شہر اس کا جنت میں تعمیر فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں دن اور رات میں کتنے فرض ہیں؟ کتنے رکعت فرض ہیں؟ 17 فرض ہیں، 17 جس کو بولتے ہیں۔ تو ہر دن آپ کے 17 شہر تعمیر ہوں گے۔ 17 کو اگر ضرب دیں گے آپ 30 سے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے بڑے شہر ہو جائیں گے۔ تو نماز با جماعت کا انتظام کریں، اگر نماز جماعت سے پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس مبارک مہینے کے اندر بھی اگر آپ گناہ کریں گے تو گناہ کا بھی آپ کو ڈبل گناہ ہوگا۔ اس لیے آپ کو چاہیے، ہمیں چاہیے آپ کے پڑوس میں چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے کوئی مسلمان ہٹا کٹا نوجوان اگر روزہ نہیں رکھتا اس کو پہلے سمجھائیں، اگر وہ نہیں سمجھتا ہے تو اظہار غصہ کرنا بھی یہ مومن کی علامت ہے۔ ہماری بچیاں ہمارے سامنے اگر ننگا ناچ ناچے، جیسے کہ بات جاہل لوگ بچیاں ناچ رہی ہیں جوان اور باپ کرسی پر ایسے ٹانگ چڑھا کر بیٹھا ہے، میری بچی بڑی فارغت ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص دیوس ہے، دیوس، اور دیوس کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لہٰذا آپ کے بچے بالغ ہیں، بچیاں بالغ ہیں، تو آپ پر فرض ہے ان کے لیے کہو کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ اللہ پاک ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔